بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں دنیا بھر کی طرح کرونا وائرس ایمرجنسی لاک ڈاؤن جاری ہے، جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے اب سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کے شروع دنوں سے لے کر ابھی تک حکومت کی طرف سے جو مستحقین ہیں، جو اس لاک ڈاؤن سے ڈائریکٹلی مشکلات کا شکار ہیں، نہ ہی ان تک راشن کی ترسیل اس طریقے سے ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، اور نہ ہی ان کو کوئی ریلیف پیکجز دیے جا سکے۔ جو 12 ہزار روپیہ آیا تھا وہ بھی وفاق کی طرف سے احساس پروگرام کے تحت آیا تھا، اور اس میں بھی سرکاری ملازمین میں خاصی حد تک وہ رقوم وصول کی ہیں، کچھ جو واپس حکومتی خزانے میں بھی جمع ہوئی ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں راشن کی ترسیل کے معاملے میں مخیر حضرات آگے آئے اور انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں 2,57,00,000 روپے کا خشک راشن مستحقین میں تقسیم کیا جا چکا ہے، جو مختلف ٹیمز کی طرف سے تھا، جن میں آصف رضا میر صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، ان کی ٹیم موجود ہے، مرزا اختر اقبال صاحب کی ٹیم ہے، اس کے علاوہ 2-3-4 نام ایسے ہیں جو نام سامنے نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نام سامنے نہیں آنے چاہیے، لیکن 2.5 سے 2.5 کروڑ روپے کا راشن جو میری اطلاعات کے مطابق، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میرے پاس تفصیلات ہیں، وہ تقسیم ہوا ہے۔ لیکن ان سارے معاملات میں حکومت اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئی جس طرح سے حکومت کو آنا چاہیے تھا۔ پچھلے دنوں ایک بڑے گودام جو راشن جن میں ڈمپ کیا گیا تھا، انتظامیہ نے وہ سیل کیے، لیکن بدقسمتی سے حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ان کو بھی نیلامی کی طرف لے کر جایا جانے لگا۔ جو سول سوسائٹی اور وکلاء کی وقت کی جو ان کی بروقت ایک اپیل تھی، جو انہوں نے ریٹ عدالت میں دائر کی کہ اس کو مستحقین میں تقسیم ہونا چاہیے۔ جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، وہ NGO ہے، وہ بھی راشن تقسیم کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے ان کو بھی جو ایک کھلی NOC ہے وہ نہیں دی کہ وہ آزاد کشمیر میں یا مظفر آباد میں ملحقہ علاقوں میں مستحقین تک راشن پہنچا سکے یا وہ پہنچانے کی اجازت لے سکے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کو حکومت نے کچھ تعداد میں راشن تقسیم کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ راشن ایک عام جو چھوٹی فیملی ہے وہ بھی 6-7 دنوں میں ختم کر سکتی ہے۔ کیا حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے؟ کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ کافی عرصے کے بعد جب حکومت کچھ لوگوں میں جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان میں راشن تقسیم کرنے لگی ہے تو وہ بھی اتنی قلیل مقدار میں ہے کہ وہ ایک عام جو فیملی ہے اس کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ سارے معاملے پہ آج میری خوش قسمتی ہے کہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں صحافت کی آن اور شان، آزاد کشمیر کا دمکتا نام اور میرے استاد محترم عبدالحکیم کشمیری صاحب۔ سب سے پہلے تو عبدالحکیم کشمیری صاحب آپ کو خوش آمدید کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر سینٹرل پریس کلب کے صدر جناب سجاد قیوم میر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے آنا چاہوں گا عبدالحکیم کشمیری صاحب آپ کی طرف۔ ہم نے دیکھا کہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، جب کرونا کی وبا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو حکومتیں کھل کر سامنے آئیں، انہوں نے اپنی عوام کے لیے ایک بہترین پیکجز دیے، چاہے وہ بجلی بلات معاف کرنے کی صورت میں ہو، انٹرنیٹ بلات معاف کرنے کی صورت میں ہو، گیس بلات معاف کرنے کی صورت میں ہو، یا ایک راشن پیکج ہو۔ تمام حکومتیں آگے آئیں اور انہوں نے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن بدقسمتی سے حکومت آزاد کشمیر، پاکستان حکومت بھی ایسے ہی جا رہی ہے، ساؤتھ ایشیا پورا ایسے ہی جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر جس کے پاس وسائل ابھی تک موجود ہیں اور بڑے وسیع وسائل ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کھل کر مستحقین کی مدد نہیں کی، نہ ہی وہ عوام کے بھلائی کے لیے جو ڈائریکٹلی شکار ہیں اس لاک ڈاؤن کا، ان کے لیے کوئی کام کھل کے کر سکے، چاہے وہ راشن کی ترسیل ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو حکیم کشمیری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکومت آزاد کشمیر اتنی کمزور ہے جو پچھلے دنوں انہوں نے راشن تقسیم کیا، اس کی ویڈیوز اور تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ بہت قلیل تعداد میں ہے، کیا حکومت آزاد کشمیر کے پاس وسائل نہیں ہے؟ کیا اتنی کمزور ہے کہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں تو خریدی جا سکتی ہیں لیکن عوام کو بہترین سا ریلیف راشن پیکج نہیں دیا جا سکتا؟ جی شکریہ ندیم صاحب۔ یقیناً یہ کٹھن حالات ہیں اور حکومتوں پہ ان حالات میں بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بدنصیبی سے حکومت آزاد کشمیر نے اس پورے عرصے میں لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے ابتدائی طور پر 2,48,000 خاندانوں کی ایک فہرست دی تھی کہ یہ لوگ لاک ڈاؤن سے متاثر ہیں،
اس میں احساس پروگرام کے 87,000 خاندان تھے اور بقیہ 1,71,000 خاندانوں کے لیے 1.5 ماہ ہو چکا ہے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ جو ترقیاتی بجٹ ہے آپ کے پاس 6-6.5 ارب پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھائیں اور اسے 3 بنیادی چیزیں جو ہمارے ہاں کمی ہے اس پہ رکھیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ ان میں ایک بات تھی کہ جو لوگ براہ راست لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں، جو خاندان، انہیں راشن فراہم کیا جائے اور کم از کم اتنا راشن فراہم کیا جائے کہ جب تک آپ کا متوقع لاک ڈاؤن موجود ہے وہ اپنے گھر میں آرام سے رہیں اور وہ کچھ ان کے پاس اشیاء خورنوش کی قلت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہا گیا تھا، یہ میں نے پرائم منسٹر کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ تاجر طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے، ان کو ٹیکسیز میں اکوموڈیشن دیں، بجلی کے بلات میں اکوموڈیشن دیں، اور تیسرا ہیلتھ سیکٹر کو مضبوط کریں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 1 ماہ تک تو حکومت نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ احساس پروگرام لانچ ہوا، مرکزی حکومت نے کیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو فہرستیں بنائیں وہ ایک ادر دوسری کہانی ہے۔ تاجروں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور پھر جب بھوک سے لوگوں کی بری حالت ہوئی تو کچھ لوگ باہر نکلے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ کیا اور اپیل کی، پھر ان خاندانوں تک راشن پہنچایا گیا۔ انتظامیہ نے ایک لمبی نشستیں کی، گفت و شنید ہوئی، شاید ان کے ٹی اے ڈی اے بنے یا نہیں بنے، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا جی کہ اپنے نام کا اندراج کرائیں۔ پھر کسی ایک دکان کو یا کسی ایک بڑے سٹور کو انہوں نے ٹھیکہ دیا جی کہ ان کو راشن دیا جائے۔ وہاں پہ جو ایس او پیز ہیں اس کی کس طرح خلاف ورزی کی گئی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن حکومت آزاد کشمیر نے عملاً کسی بھی متاثرہ خاندان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان کی دلچسپی وہی تھی کہ الیکشن سر پہ آ رہے ہیں، یہ مال بنائیں اور مال کھائیں، اور ٹینڈر ایک دم ہو گئے۔ جو پرائم منسٹر کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرام ہے اس کو یعنی ختم انہوں نے نہیں کیا، اس کے فنڈز بھی لوگوں کی بہتری کے لیے منتقل نہیں ہوئے۔ تو وہ ایک جو طبقہ ہم پہ مسلط ہے ان کے نزدیک شاید لوگوں کی اہمیت نہیں ہے، ان کی سیاست کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو رکشہ ڈرائیوروں کو پورا دن کھڑا کر کے ایک دن کا راشن دینا، 500-1000 روپے کا جو راشن دیا گیا یا 2000 کا دیا گیا، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہے آپ کا، لیکن رکشہ ڈرائیورز مظفرآباد میں رجسٹر کو 3500 یا 7000 کے قریب رکشہ ڈرائیور بتائے جا رہے ہیں۔ تو ان کے خاندانوں پہ کیا گزرے گی، آپ کے دیہڑی دار مزدور ہیں ان پہ کیا گزری ہوگی، تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے تھا۔ تو حکومت صرف ایک گاڑیوں کا ایک قافلہ گزرتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ شام کو آ جاتی ہے حکومتی ترجمان کی، اور اس کے بعد وہ ہمیں کرونا کے اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں۔ ان 3-4 چیزوں پہ وہ گزارا کر رہی ہے۔ محکمہ صحت کو جو انہوں نے سہولتیں دینی تھیں وہ نہیں دیں۔ ڈاکٹرز اپنا پیٹ رہے ہیں جی کہ ہمیں سہولتیں میسر نہیں ہیں، ہمارے حفاظتی اقدامات کے لیے جو سامان کی فراہمی تھی وہ نہیں ہوئی۔ پھر پولیس کو آپ نے حفاظتی اقدامات کی فراہمی نہیں کی، اور اس کے بعد آپ کے سول ڈیفنس کے لوگ ہیں ان کو آپ نے حفاظتی اقدامات ان کے لیے نہیں کیے۔ تو کرونا اور بھوک، دو میں سے ہم نے ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو لوگوں نے پھر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا۔ بھوک بڑی ظالم چیز ہے، لوگ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا جی کہ ہم کرونا کا انتخاب کرتے ہیں، ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، تو بھوک سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ لوگ باہر نکل آئے، سختی کی گئی، لوگوں کو تشدد کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا۔ اس سارے عمل کے باوجود حکومت ڈٹائی کا یہ عالم ہے، حکومتی جو ہمارے ذمہ داران ہیں کہ وہ مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک ایسی نگرانی ہے کہ آپ کے ٹیسٹ یہاں سے پازیٹیو آتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھوت بنا دیتے ہیں، ایک خوف کی فضا کھڑی کرتے ہیں، اور NIH سے جب ٹیسٹ آتا ہے تو وہ نگیٹیو نکلتا ہے۔
اور آپ کی لیبس خراب رہتی ہیں، ان کا رزلٹ درست نہیں ہے، اور ایک پوری اسٹیٹ جس کے پاس 5-6 ارب روپیہ پڑا ہے وہ 3-4 لیبز صحیح معنوں میں ان کو قائم نہ کر سکے، جی تو اس سے بڑی بدنصیبی جی بالکل کیا صحیح، بات بالکل صحیح. اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انسانوں پر نہیں کی جاتی، ان چیزوں پر کی جاتی ہے جیسے پل ہو گئے، روڈیں ہو گئیں، عمارتیں ہو گئیں، جن میں کمیشن اچھا مل سکے، جن میں سیمنٹ کا زیادہ استعمال ہو سکے، جن میں سریے کا زیادہ استعمال ہو سکے اور ہر جگہ سے ہمیں کمیشن آئے. ابھی کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ترقیاتی جو منصوبے ان کا جو ہے نوٹیفیکیشن کیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے سختی سے کابینہ کو کہا، لیکن بدقسمتی سے جہاں پر بات غریب عوام کی آتی ہے وہاں پر ہمارے حکمرانوں کو سانپ سونکھ جاتا ہے. جی فیصل کشمیری صاحب، آپ نے عبدالحکیم کشمیری صاحب کی سیر حاصل گفتگو سنی، جی کس کی طرف جانا چاہیں گے سوال کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پروگرام میں مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد کے صدر جناب سجاد کجوم میر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں، اور ہم جو بات کریں یا سوال کریں اس کا بڑا ہی تشفی کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں. تو ابھی جو حال ہی میں جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے اعلان کیا ہے، چلیں شکر ہے اللہ کا انہوں نے اعلان کیا ہے، 22 مارچ کے بعد آج 11 مئی ہو گئی ہے، اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو صحافی ہیں انہیں وہ پیکج دے رہے ہیں حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے. تو آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی ان کو اس اعلان میں، کیونکہ صحافی جو ہیں وہ سب کے سب تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے کہ جو اتنا عرصہ تک یہ برداشت کر سکیں. کہ میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہیں ابھی تک 2 ماہ ہو گئے ہیں تنخواہیں ان کے اداروں سے نہیں ملی. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت آزاد کشمیر نے خاصی دیر کر دی ہے؟ لیکن چلیں اگر دیر کر بھی دی ہے تو وہ جو پیکج اناؤنس کریں گے کیا وہ کافی ہوگا ہر انڈیویجول کے لیے اس پہ سروائیو کرنا؟ بڑا زبردست سوال اٹھایا جناب صدر فیصل جمیل کشمیری صاحب نے. کیا جو اللہ اللہ کر کے صحافیوں کے لیے جو ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے کیا یہ بروقت ہے اور کیا یہ مل جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بروقت ہے؟ بہت شکریہ ندیم. دیکھیں میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ جہاں تک آپ نے پیکج کی بات کی، پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پیرامیڈکس ہیں، ڈاکٹر یا لا انفورسمنٹ ہے، اسی طرح صحافی بھی جو فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں تھے اور اب بھی تک جو ہے نا اس محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اور کہیں بھی اس طرح کا نہیں ہے جتنا ریشو جو صحافیوں میں جو ہمارے لوگ اس سے انفیکٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خبروں کا فلو وہ نہیں رکا. کسی نہ کسی صورت میں جو عوام تک جو حقائق حکومت اور جو ہیلتھ انسٹرکشنز ہے وہ لاتے رہے ہیں، اور جہاں کہیں کمیاں کوتاہیاں دیکھی اس کی نشاندہی بھی کریں. تو یہ بڑا ٹف ٹائم ابھی گزارا. آپ دیکھیں ہم نے سینٹرل پریس کلب کے اندر جو ہمارے 2 ممبر پہلے اور اس کے بعد ایک اور جرنلسٹ انفیکٹ ہونے کے بعد آلموسٹ 55 سے زائد لوگوں کے ہم نے ٹیسٹ کروائے، اور جو کوارنٹائن میں بھی لوگ رہے، ہوم کوارنٹائن میں بھی رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عوام تک جو حقائق پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت اگر گریڈنگ کی جائے تو پہلے نمبر پہ جو جرنلسٹ آتا ہے جو نہ صرف انفیکٹ ہوا بلکہ اس نے انفیکٹ ہونے کے باوجود اور کوئی وسائل نہیں ہے کسی قسم کی حکومتی یا کئی غیر جو حکومتی ادارے ان کی طرف سے کوئی امداد نہ ہونے کے باوجود جو صحافی سٹل فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے اور کام کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تو اس کو تو پہلا نمبر دینا چاہیے. اور ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو پیکج ہے میں اسے بالکل بھی کافی نہیں سمجھتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیٹیگری وائز ہونی چاہیے. جرنلزم میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو فیلڈ میں رپورٹنگ کر رہے ہیں. اگر اس کا بینیفٹ سارا ان لوگوں تک جاتا یا ان لوگوں تک جو اس لاک ڈاؤن سے یا اس وبا سے جن کا کاروبار جن کی اخباری صنعت متاثر ہوئی ہے، تو یہ جو حکومت دینے جا رہی ہے میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں کی میکسیمم مدد کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. جس لیول کا ان کا کام ہے میں تو سمجھتا ہوں ان کو میڈلز کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ میڈل کی بھی ضرورت ہے. اور میں جہاں حکومت آزاد کشمیر نے بہت اچھے اور ایسے اقدام کیا ہے، میں پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے آنریبل طریقے سے اور جو ان کی معاونت ہے وہ اس طریقے سے اور معقول معاونت کریں تاکہ وہ بھی جو ہے نا وہ اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنے جو اخراجات ان کو نہ صرف میٹ کر سکیں بلکہ باعزت طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی خوشی غمی اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت کی آن بان اور شان سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری جناب عبدالحکیم کشمیری. اور آپ کی جو تحریریں ہیں بڑی کاٹدار قسم کی، اور سب لوگ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں چونکہ اس میں
حقائق درج ہوتے ہیں اور بڑی ریسرچ کے ساتھ آپ یہ کام کرتے ہیں. تو کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے عبدالحکیم کشمیری صاحب کہ یہ جو ہماری لیبز ہیں, یہ جو ایمز میں لیبز ہے اور یہ وزراولا کوٹ میں ہے اور سنا ہے کہ میر پور میں بھی آ گئی ہے, یہ جو نیگیٹو اور پازیٹیو کا کھیل یہ کھیل رہے ہیں, اور کورونا پیشنٹ جو یہاں پہ پازیٹیو ہوتا ہے NIH میں بھیجیں تو نیگیٹو ہو جاتا ہے, یہاں کا نیگیٹو وہاں پازیٹیو ہو جاتا ہے, تو یہ کیا چکر چل رہا ہے جی ہمارے ساتھ؟ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس بات. ایمس ہاسپٹل کی حالت زار جو ہے اور جو راولا کوٹ ہاسپٹل ہے, جو ہماری لیبز ہیں بخصوص اسپیشلی کرونا کے حوالے سے, اور پھر جو نوٹس دیا گیا ایک اخبار نے رپورٹ کی ہمارے بھائی مسعود عباسی نے, تو 10 کروڑ کا اس کو نوٹس بھیجا گیا, اور بعد میں اس نے ایک اور خبر بریک کی تو انہوں نے اس کے ساتھ مذاکرات کیجیے کہ ہم وہ نوٹس بھی واپس لیتے ہیں تو آپ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں. تو اپنی اصلاح نہیں کرنی اور اپنی بات نہیں کرنی کہ ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے مشینری کو ٹھیک کرنا ہے, تو لوگوں سے تو یہ ظلم ہے کہ آپ چیزوں کو چھپا رہے ہیں. آپ کے ٹیسٹ پازیٹیو نیگیٹو اور نیگیٹو پازیٹیو ہو رہے ہیں, اور یہ تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے. اور جب آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی کہ ہمارے خلاف غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے, یہ زرد صحافت ہے. ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, اس پہ عمل درآمد ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے, اور ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں گے. لیکن یہ کوئی سوچے کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پہ قدغن لگے گی, کوئی آپ نوٹس دے کے کسی کو دبا دیں گے. تو میں بحیثیت سیکرٹری جنرل سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر, بحیثیت ایک ادنا سا اخبار نویس, یہ بالکل برملا یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کی کسی بھی اس دباؤ میں کسی اور چیز میں نہیں آئیں گے. جو ہم لوگوں کے مفادات کے لیے لکھتے ہیں, ہم پبلک کے انٹرسٹ میں لکھتے ہیں, اور ہم اسٹیٹ کے لیے لکھتے ہیں. یہ اسٹیٹ ان میں سے کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہم نے اپنے لوگوں کے لیے لکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور جو حکومتی ذمہ داران جو مہنگی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, کارپوریٹ آفس میں بیٹھتے ہیں, جو N95 ماسک اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, جو صحت کا سامان اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, اپنے بچوں کو مختلف جو کٹس لوگوں کے لیے آئی ہیں ان کے بچے ان کو پہن کے گھوم رہے ہیں, تو جنہوں نے یہ مذاق بنایا ہوا ہے اس سارے سسٹم کو, اور جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے, تو اس کے خلاف ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. لوگ اگر ہماری آواز کے ساتھ آج نہیں تو کل ہم آواز ہوں گے. تو یہ جو سیاہ دور ہے اور یہ جو بربریت کا ایک دور ہے, جو غیر ذمہ داری کا دور ہے, جس میں کہیں احساس نام کی چیز نہیں ہے, اور جس میں صرف اقتدار کے مزے ہیں, ہوٹر کی بپر لطف آواز ان کے لیے شاید زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. تو ہم اس ہر ایک پہ تنقید کرتے رہیں گے, اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں گے. جی پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے جا رہا ہے, سجاد صاحب میں آپ سے آخری سوال کروں گا. کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بیورو چیف ARY سردار رضا صاحب ہیں ہمارے سینئر صحافی, اس کے بعد فدا حسین صاحب ہیں سینئر صحافی, ان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا اور وہ پازیٹیو آیا. اس کے بعد ان کو آئسولیشن سینٹر مظفر آباد منتقل کر دیا گیا علاج کے لیے, اور کچھ دنوں بعد ان کا ٹیسٹ جب اسلام آباد سے کروایا گیا تو وہ نیگیٹو آیا. اسی طرح طارق شاہین صاحب ہیں, ان کا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آیا. اس کے بعد اقبال میر صاحب کی مثال آپ کے سامنے, ان کی فیملی کے سامنے, ان کے ٹیسٹ بھی اسلام آباد سے نیگیٹو آئے. اندازہ لگائیں کہ جب ایک آدمی جس کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور اس پر یہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وہ مصدقہ آتا ہے کہ ہاں جی اس کو تو کرونا وائرس ہے, اس کی فیملی کی اذیت کی, ذہنی اذیت کی کیا صورتحال ہوگی, اس کی اپنی ذہنی اذیت کی کیا صورتحال ہوگی, کس کرب سے وہ گزرتے ہوں گے. تو یہ کیا ماجرا ہے, کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو. آپ کے خیال میں کیا محکمہ صحت کے انتظامی ڈھانچے کو, بنیادی ڈھانچے کو اور ٹیکنیکل سٹاف کی اثر نو تربیت کا آغاز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کی تربیت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس پورے انتظامی ڈھانچے کو یا پورے محکمہ صحت کو اثر نو دیکھنے کا وقت نہیں ہوا چاہتا؟ کیا جس طرح کے اقدامات, جس طرح کے ٹیسٹ کی جو نتیجہ تھوڑے دنوں پہلے آیا اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک ہمارے جو جرنلسٹ ہیں اقبال میر صاحب, ان کا تعلق ہے تو اللہ کا شکر ہے, ان کا جو سیکنڈ ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے, اور ایک آدھ دن میں تیسرا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, تو انشاءاللہ وہ ڈسچارج ہو گئے ہاسپٹل سے. اور جہاں تک ان کی فیملی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑے, یعنی ان کے لیے رومز بھی جو ہے نا وہ ہماری تحریک پہ میں شکر گزار ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, میں شکر گزار ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, اور اسپیشلی پرائم منسٹر کا کہ ان کی معیشت سے یہ جو انسٹرکشنز رہی ہیں کہ جرنلسٹ کے لیے میکسیمم جو اکوموڈیشن کی. تو میں اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ADHO ہمارے ڈاکٹر عامر ہیں اور جو DHO ہیں, میں ان سب کو مشکور ہوں کہ ہمارے اس جرنلسٹ بھائی کے لیے نہ صرف جو ہے نا وہ ان کو کمرے, کیونکہ پوری فیملی ہے, ان کو کمرے دیے گئے, بلکہ خوراک بھی اور باقی چیزیں بھی ان کے لیے بہت بہتر ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے میں بالکل ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو ہے نا ہمارے لیے، ہمارے اس بھائی کے لیے، اس کی فیملی کے لیے میکسیمم جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جی بہت شکریہ عبدالحکیم کشمیری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سجاد قیوم میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا، اور جب بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں تو آپ ہماری سرپرستی کے لیے، آپ ہمارے ساتھ عوام کو آگاہ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جو ڈائریکٹلی ابھی مشکلات کا شکار ہیں، جس طرح کے صحافی اور باقی لوگ بھی ہیں، ڈرائیورز بھی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت نے جو اعلان صحافیوں کے لیے ریلیف کا کیا ہے، جو باقی لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ اعلان نہیں رہے گا، اس اعلان سے بڑھ کر عملی اقدامات کیے جائیں گے، اور صحافیوں اور باقی جو لوگ جن کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ڈائریکٹ ثمرات ان تک پہنچیں گے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت اعلان ہوئے ہیں جو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اس دفعہ ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر خان سے اور حکومت سے یہ امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ اعلان پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور صحافی اور باقی لوگ اس جو ان کا اعلان ہے اس ریلیف پیکج سے مستفیض ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔